السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام بھائیو، بزرگوں، دوستوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حضرت، کیا 15 شعبان کی رات میں جو حلوہ بنایا جاتا ہے وہ سنت ہے یا کوئی اور عمل ہے؟ کیا اس پر اجر ثواب ملے گا؟ کہ اللہ کی طرف سے حلوہ بنانے پر کوئی اجر ثواب ملے گا؟ کیا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ میرے پیارے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، نہ کسی حدیث سے، نہ کسی صحابی سے، نہ کسی وقت کے اللہ والے سے 15 شعبان کی رات کے اندر یہ حلوہ بنانا جو ایک عام رواج ہو گیا ہے، کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اس پر نہ کوئی اجر ثواب ہے، نہ کوئی نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو 15 شعبان کی رات دی ہے، یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس رات کے اندر یہ تمام چیزیں کرنے کی بجائے ہم اللہ کے سامنے آوزاری کریں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اللہ کے سامنے نفل نماز پڑھ کر اور روئے دھوئیں اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ یہ بہت مبارک رات اللہ تبارک تعالیٰ نے 15 شعبان کی دی ہے۔ ہم بھی جب چھوٹے چھوٹے تھے ہم نے بھی دیکھا، اب تو ایک ماحول دین کی وجہ سے بن گیا ہے کہ دیکھا کہ لمبی قطاریں ہوا کرتی تھی کہ ہر طرف حلوائی لوگ بڑے بڑے وہ کڑائی اور ان کے چولہے لگتے تھے اور ہر قسم کی دال وہاں پر رت پہنچائی جاتی تھی اور وہ حلوہ بنایا کرتے تھے۔ میرے دوستوں، اگر آپ کو بنانا ہے ٹھیک ہے، بنائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خاص مختص 15 شعبان کی رات کو متعین کر لے کہ اسی دن بنانا یا اجر ثواب ہے تو بالکل غلط ہے۔ آپ کو بنانا 13 کو بنا لو، آپ کو بنانا ہے 16 کو بناؤ، کھانا ہی ہے نا، کھانا تو کوئی بری چیز نہیں، لیکن اگر آپ اسے عبادت سمجھ کر کر رہے ہیں تو یہ گناہ ہے، کیونکہ نہ کسی حدیث سے ثابت ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے اندر کیا، نہ کسی صحابی نے کیا، نہ وقت کے کسی تابعین نے کیا، نہ کسی ولی نے کیا، کہیں سے آپ کو یہ عمل نہیں ملے گا۔ اگر آپ اسے سنت سمجھ کر یا ثواب سمجھ کر کر رہے ہو تو آپ علماء کرام سے اس کو معلوم کریں، اس کا آپ کو گناہ ملے گا اگر آپ سنت سمجھ کے کر رہے ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین تو پورا مکمل کر دیا حجۃ الوداع کے وقت، اب اس کے اندر نہ کوئی کمی ہوگی نہ کوئی بڑھوتری ہوگی۔ اگر کوئی دین کے معاملے میں کسی چیز کو بڑھاتا ہے تو وہ گمراہی پر ہے، اس کو بدعت کہا گیا ہے، اور ہم ہر جمعہ کے اندر خطبہ جمعہ کے اندر سنتے ہیں بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت ذلت والی ہیں، گمراہی والی ہیں، اور یہ بدعت انسان کو جہنم میں لے جا سکتی ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے جب پردہ کر گئے، امت میں سب سے پہلی جو بدعت آئی ہے وہ پیٹ بھر کر کھانا آیا ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ 3 چاند گزر جاتا ہمارے یہاں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ کسی نے پوچھا، اے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر آپ کا گزارا کیسے ہوتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 2 کالی چیزوں پر۔ پھر راوی نے پوچھا کہ 2 کالی چیزیں کیا؟ تو کہا کہ کھجور اور پانی پر۔ پھر راوی نے سوال کیا، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کھجور تو کالی سمجھ میں آئی ہیں لیکن پانی کیسے کالا؟ کہا کہ بھوک کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے اتنا اندھیرا ہوتا کہ ہمیں پانی بھی کالا نظر آتا۔ تو امت میں جو سب سے پہلی بدعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئی ہے وہ پیٹ بھر کر کھانا ہے۔ تو میرے دوستو، کہ اگر آپ 15 شعبان کی جو رات ہے، عبادت کی رات ہے، اللہ نے جو ہمیں بہت بڑی نعمت دی رات، اس کے اندر ان چیزوں کو عبادت سمجھ کر آپ بناؤ گے اور اس کو کھاؤ گے تو یہ آپ کے لیے گناہ کی چیز بنے گی۔ اگر دین سمجھ کر کھانا، کون منع کرتا ہے، بنا کر کھائے، لیکن پہلے 14 کو بنا لے پھر کھائیں، اس کے بعد 16 کو بنا لے پھر کھائیں،
کھانے پینے میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو دین سمجھ کر ثواب سمجھ کر کر رہے تو یہ گناہ کی چیز ہے۔ آپ علماء کرام سے معلوم کریں کہ حقیقت میں کیا ہے۔ کچھ دیکھو دو طریقے کے علماء کرام ہوتے ہیں، ایک علماء حق ہوتے ہیں جو حقانیت کی بات کہتے ہیں، اور ایک علماء سو ہوتے ہیں جو دین کے اندر خلط ملط کرتے ہیں، لغو بنا کرتے ہیں، بڑا چڑھا کر بتاتے ہیں۔ تو آپ ہمیشہ علماء حق کے تابع بنیں کہ علماء کرام انبیاء کے وارثین ہیں اور ان سے صحیح دین ہمیں ملے گا۔ کسی سے بھی ایرے گیرے سے دین حاصل نہ کریں، بلکہ علماء کرام کے پاس جائیں، اور کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے علماء کرام سے پوچھیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ شب برات ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اس کے اندر ہم نمازوں کا اہتمام کریں، اس کے اندر نفل نماز پڑھیں، اگر ہماری قضاء عمری چھٹی ہوئی ہے قضاء عمری کو پڑھیں، صلاۃ و تسبیح کو پڑھیں، اور روزہ رکھیں۔ روزہ رکھنا افضل ہے، اور ہم یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے 15 شعبان کے ہمیں رات دی ہیں، تو جو میری بے دینی زندگی تھی اب میں اس کو دیندار بنا کر گزاروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زندگی کے اندر سنتوں کی کمی تھی، اب سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری اپنی جو زندگی بے نمازی والی تھی، نماز زندگی سے چھوٹ چکی تھی، میں توبہ استغفار کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اے اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ یہ موقع دی اللہ نے توبہ استغفار کی یہ راتیں دے کر۔ ہاں، کیونکہ روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں 15 شعبان کی رات کے اندر، آواز لگاتے ہیں کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے، کوئی صلح کا کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ سال بھر کی اللہ تبارک تعالیٰ سال بھر کی جو پوری کارگزاری کیا ہونے والا ہے، کس کو موت آنے والی، کس کو زندگی ملنے والی، کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کی شادی ہوگی، کس کے گھر بچہ پیدا ہوگا، کوئی بچہ پیدا ہوگا تو مر جائے گا، ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ سال بھر کے لیے کے فرشتے کے تابع کر دیتے ہیں۔ اب میرے دوستوں، پتہ نہیں آنے والا جو دن ہے وہ ہماری زندگی کی بڑھوتری کا یا موت کا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، تو ہم کیوں نہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اتنی مبارک رات دی ہے تو ہم اللہ سے صلح کر دے۔ پتہ نہیں مجھے اور آپ کو اگلا دن ملے گا نہیں ملے گا، لیکن اللہ سے خیر و عافیت کی دعا تو مانگ سکتے ہیں نا۔ تو ہم اللہ سے صلح کریں، ان فضول چیزوں میں وقت ضائع کر کر اپنا وقت برباد نہ کریں، بلکہ مبارک رات اللہ نے دی ہے، آنے والی زندگی کے اچھے فیصلے اللہ سے کروائیں، کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، فضول چیزوں میں ہم اپنے وقتوں کو ضائع نہ کریں، بلکہ اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ جب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اللہ کو ہم پر رحم آئے گا، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش کے اور ایک نئی زندگی دے گا۔ ہم ایک نئی زندگی کے ساتھ زندگی گزارے، ایک نئی زندگی کی شروعات کریں کہ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کر لے ساتھ میں کہ اللہ اب میں کل جب فجر جو آئے گی اس کے اندر 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والا بنوں گا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنوں گا، تیرا ذکر کرنے والا بنوں گا، تیری دین کی محنت کرنے والا بنوں گا، اپنی زندگی کے اندر بھی تیرا دین لاؤں گا، اپنے گھر والوں کے اندر بھی تیرے دین کو زندہ کرنے کی فکر کروں گا، بلکہ دنیا کے اندر جتنے بسنے والے انسان ہیں جب تک میری اپنی زندگی ہے ان تک تیرے دین کو پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ عزائم کریں، یہ ارادہ کریں، اللہ سے دعاؤں کے اندر ہی مانگیں، یہی تو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ایک شاعر کہتے ہیں نا، میری زندگی کا مقصد ہے تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو ہم اللہ سے توبہ استغفار کر کر اپنی ایک نئی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا نمازوں کی پابندی کے ساتھ خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔